محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، جس کے بارے میں میں نے کچھ کل عرض کیا تھا کہ اس بات معاد جو ہے وہ حق ہے، اور قیامت کی جتنی تفاصیل اللہ کے قرآن میں ہیں یا فرمان رسول میں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ یہاں پر دو چیزوں کا لحاظ کریں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا ہے کہ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا اس دن سے ڈریں جس دن نہ کام آئے والد اپنی اولاد سے، نہ مولود کوئی کام دے سکے، بدلہ دے سکے اپنے والد کو۔ تو یہاں دو چیزوں کا غور کریں۔ ایک تو یہ نفی ہے کہ والد اولاد کے کام نہیں آئے گا، اولاد والد کے کام نہیں آئے گی، نفع نہیں پہنچائے گی۔ تو بات سمجھیں، اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر والد مومن ہے اور اولاد کافر ہے تو نفع نہیں پہنچائے گی۔ اسی لیے میں نے کل مثال عرض کی تھی کہ جیسے نوح علیہ السلام نبی ہیں، والد ہیں، لیکن بیٹا کافر ہے تو اس کافر کو نفع نہیں پہنچائے۔ وَلَا مَوْلُودٍ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا، نہ مولود اپنے والد کی طرف سے کسی چیز کا بوجھ اٹھا سکے، وہ بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ یعنی کیا مانا کہ اگر دونوں میں ایک مومن ہے ایک کافر، جیسے بیٹا مومن ہے باپ کافر ہے۔ میں نے اسی لیے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، خلیل ہے، لیکن باپ آزر ہے، کافر ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ حتیٰ
حتیٰ کہ دنیا میں بھی یاد رکھیں کہ مثلاً ایک آدمی مسلمان ہو جائے لیکن والدین کافر ہیں، تو جب تک والدین زندہ ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتا کہ یا اللہ میرے والدین کو بھی ہدایت دے۔ لیکن اگر والدین کی موت کفر پہ ہو جائے تو اب دعا بھی منع ہے، بس ختم ہوئی۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا جان میں اب آپ سے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتا رہا۔ اللہ نے قرآن میں بڑی صراحت سے بھی قال سلام علیک سأستغفر لك ربی، آنے والے زمانے میں میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، واغفر لأبی انہ کان من الضالین، میرے ابا کو بخش دیں، وہ گمراہ ہے، گم کردہ راہ لوگوں میں ہے، بخش دے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اسی طرح ایک دعا میں آتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ دعائیں مانگتے رہے۔ لیکن جب آزر کی موت کفر پہ ہو گئی تو اب اللہ نے منع کر دیا کہ ابراہیم ختم، اب دعا کوئی فائدہ نہیں دے۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، اللہ نے فرمایا ابراہیم کی بخشش مانگنا ایک وقت معین تک تھا، جب بات واضح ہو گئی کہ اب اس کی موت کفر پہ ہو گئی ہے تو آپ بری ہو گئے کہ اب کوئی بخشش۔ تو مسئلہ سمجھیں کہ والد مومن ہے، اولاد کافر ہے تو نفع نہیں پہنچائے گی، اولاد مومن ہے والدین کافر ہیں تو نفع نہیں پہنچائیں گے، لیکن اگر دونوں مومن ہیں تو نفع پہنچائیں گے۔ یہ بات سمجھ لیں اچھی، کیا مانا کہ باپ بھی مومن ہے اولاد بھی مومن ہے؟ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس شخص کے معصوم بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں اور وہ ان پہ صبر کرے تو قیامت والے دن اس کی اولاد اس کے لیے مغفرت کرے گی، شفاعت کرے گی، تو نفع پہنچائے گی۔ اسی لیے جنازے کی دعاؤں میں بعض ادعیہ میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا و ذخرا، اللہم اجعلہ لنا سلفا و اجرا، تو یہ دعائیں بھی موجود ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گی تو نفع پہنچائے گا۔ اچھا، اسی طرح والدین کا بھی فائدہ نفع جو ہے اولاد کو پہنچے گا۔ قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ جب اللہ اہل جنت کو جنت میں بھیج دیں گے تو اب جنت والے سوال کریں گے کہ یا اللہ ہماری اولاد نظر نہیں آ رہی، تو اللہ فرما دیں گے ملائکہ کو کہ میرے بندے کو سمجھاؤ کہ تیری اولاد بھی جنت میں ہے، لیکن تیرے عمل بڑے اعلیٰ تھے، تیرا درجہ اونچا ہے، ان کا درجہ نیچے ہے۔ تو وہ عرض کرے گا کہ میرا مولا میں جب بھی نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، عبادت کرتا، طواف کرتا، اولاد کے لیے بھی تو 7 دعائیں کرتا تھا، تو مہربانی فرمائے اب اولاد کہیں ہو اور ہم کہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم فرما دیں گے کہ ان کی اولاد کا درجہ بھی اونچا کرو۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی اولاد جو ہے الحقنا بہم، ہم ان کو والدین کے پاس بھیج دیں گے۔ تو اب والدین کی نیکی جو تھی وہ اولاد کے کام آ گئی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں قصہ موجود ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے
دیوار جو تھی وہ سیدھی کر دی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے کہ حضرت یہ کیا بات، یہ بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر نے بعد میں بتلایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہ یہ جو غلام ہیں یتیم ہیں، ان کا خزانہ نیچے دفن ہے، ان کے والدین نے کیا تھا، تو اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے ٹھیک کر دی۔ اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ کے لے جاتے، یہ تو ابھی چھوٹے بچے تو فائدہ ہو گیا۔ اسی طرح وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ جو ہے، ماں باپ جو ہیں بڑے اچھے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ اگر والدین مومن ہیں، اولاد مومن ہے، تو انشاءاللہ قیامت میں بھی نفع پہنچائیں گے، اور والدین اولاد کو نفع پہنچائیں گے، اولاد والدین کو نفع پہنچائیں گے۔ یہ جو ہے کہ لا یجزی، کوئی نفع نہیں دے گا، معنی یہ ہے اگر دونوں میں سے ایک کافر ہے یا دونوں کافر ہیں تو پھر بھی نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اگر ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے، جیسے ابو جہل کافر ہے اور حضرت اکرمہ صحابی جلیل ہیں، ان کی وجہ سے ابو جہل کو کوئی رعایت مل جائے وہ رعایت نہیں ملے گی۔ جیسے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الرسل، سیدنا محمد مصطفیٰ، آپ امام الانبیاء ہیں لیکن ابھی لہب کافر ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ کافر ہیں۔ آپ امام الانبیاء ہیں، ابھی طالب کا اسلام پہ موت نہیں آئی ہے، ان کو نفع نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ کسی آیت میں آ جاتے ہیں نا کہ نفع ہوگا، کسی میں آ گیا کہ نہیں ہوگا، تو جہاں نہیں ہوگا وہاں مراد کفر ہے، اور جہاں ہوگا وہاں مراد ایمان ہے۔ اور دوسری بات اس آیت میں یہ سمجھیں کہ اللہ نے والد کا ذکر پہلے کیا، مولود کا ذکر بعد میں کیا۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، تو اللہ نے والد کا ذکر پہلے کیا اور مولود کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا۔ تو وجہ یہ ہے، مفسرین نے فرمایا کہ والد جو ہوتا ہے، والدین جو ہوتے ہیں، وہ اولاد کے حق میں زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں۔ اولاد میں وہ بات نہیں ہوتی الا قلیل من عبادی الشکور، کہ والدین تو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری اولاد کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے، لیکن اولاد دیکھیں والدین بھوکے بھی مر رہے ہوں تو پرواہ نہیں کرتے، کبھی پوچھ لیا کبھی پوچھ لیا، نہ پوچھا تو نہ پوچھا۔ تو اس لیے والد کا مقام مقدم تھا، اولاد کا مقام مؤخر تھا۔ تو اللہ نے والد کا ذکر پہلے کیا، مولود کا ذکر جو ہے بعد میں کیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اللہ نے فرمایا یہاں والد کا ذکر مقدم ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ والد ہوگا تو اولاد ہوگی، اگر والد ہی نہ ہو تو پھر اولاد کیا ہوگی؟ تو لہذا اصل تو والد ہوا نا، والد ہوگا تو آگے اولاد آئے گی نا، اگر والد ہی نہ ہو تو اولاد کہاں سے نکل آئے گی؟ تو اس لیے بھی والد کا ذکر جو ہے وہ مقدم ہے اور مولود کا ذکر جو ہے وہ مؤخر ہے۔ تو اللہ کے قرآن میں ہر لفظ میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا۔ اب اللہ کے قرآن میں سمجھیں کہ آگے اللہ نے یہ پہلے تو فرمایا نا والدن، آگے نہیں فرمایا ولا ولدن، لیکن فرمایا مولودن۔ بات کو سمجھو، مولود کیوں کہا، ولد کیوں نہیں کہا بھائی؟ ورنہ تو اور جیسے پہلے لفظ ہے والد اور اسی طرح آگے بھی ولد،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے آگے لفظ ولد کے بجائے فرمایا ولا ہوا جاز مولود ہوا جاز عن والدہ، تو ولد کے بجائے لفظ مولود کیوں کہا گیا، اس بات کو سمجھیں۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ اگر لفظ ہوتا ولد تو ولد تو عام ہے، بیٹا ہو چاہے بیٹے کا بیٹا ہو وہ بھی تو ولد ہے، لیکن جب لفظ ہوگا مولود تو مانا ہوتا ہے حقیقی بیٹا جو تیری صلب سے پیدا ہوا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب حقیقی بیٹا کام نہیں آئے گا تو پوتا پوتی کیا کام آئیں گے؟ تو جہاں حقیقی بیٹا ہی نفع نہ پہنچا سکے تو وہاں اس کی آگے جو اولادیں ہیں وہ کیا نفع پہنچائیں گی؟ تو لفظ مولود کے ذکر کرنے میں یہ حکمت تھی کہ یہاں اللہ نے لفظ ولد نہیں فرمایا۔ اگر لفظ ولد فرماتے تو لفظ ولد عام ہے، وہ اولاد کو بھی شامل ہے، اولاد کی اولاد بھی ولد ہوتی ہے، لیکن جب لفظ آ جائے مولود تو مولود مانا جو تیری صلب سے پیدا ہوا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب صلب سے پیدا ہونے والا وہ تیرا حقیقی بیٹا کام نہیں آ سکے گا تو پھر پوتے اور پوتیاں اور دوتے اور نواسے اور نواسیاں وہ کیا کام آئیں گے؟ اس لیے فرمایا ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا نکرہ نفی، یعنی ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا کہ چلو چھوٹی موٹی سی تکلیف برداشت کر لے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ باپ پہ آ گیا تو بیٹے نے برداشت کر لیا، بیٹے پہ آ گیا باپ نے برداشت کر لیا، بڑا یہ نہیں ہو، وہاں یہ نہیں چلے گا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اگر دونوں کافر ہیں تب بھی فائدہ نہیں، ایک مومن ایک کافر تب بھی فائدہ نہیں، دونوں مومن ہیں تو فائدہ ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ میدان محشر میں جب لوگ شدید عطش میں ہوں گے تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ خمروں میں پانی لے کے میدان میں بھاگ رہے ہوں گے، اور کوئی روکے گا کہ بیٹا مجھے بڑی پیاس رہی ہو، کہے گا چھوڑو میں اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو منع یہ ہے کہ وہ نفع پہنچائیں گے۔ جس کی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی اور اس نے صبر کر لیا تو قیامت میں اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے مومن تو مومن کو فائدہ پہنچائے گا، لیکن کافر جو ہے وہ مومن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا، اس لیے اللہ نے وضاحت کر دی۔ آگے اللہ پاک نے بڑی مؤکد تاکید کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، کھرا ہے، جس میں کوئی آئے بائیں نہیں، کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی لچک نہیں، قیامت کا وعدہ ہے، ہوگی قیامت۔ ان وعد اللہ حق، اور آگے فرماتی ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ نے فرمایا تمہیں دنیا کی لذت، شہوت، دنیا کی آؤ بھگت جو ہے، دنیا کی لہب و لعب غفلت میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے کہ آخرت بھول جاؤ، اور نہ تم شیطان کے دھوکے میں آ کے آخرت کو بھول جاؤ، بلکہ ہر وقت فکر کرو۔ اس لیے اللہ فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے فصل کی خیال رکھتے ہو، اپنی گندم کاشت کرو تو خیال رکھتے ہو، کماد کاشت کرو تو خیال رکھتے ہو، اسی طرح کپاس کاشت کرو تو خیال رکھتے ہو، کبھی کیڑے مکوڑوں سے بچاتے ہو، کبھی سردی گرمی سے بچاتے ہو، اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے تیاری کر لو کہ کل اللہ کے دربار میں جانا ہے تو کیا پیش کرو گے خدا کی دربار میں۔ اور اگر تم نے خدا کو بھلا دیا ہے تو خدا بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ ایسے لوگوں میں نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے بھی بھلا دیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے،
جو اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کو یاد کرو تو یاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، اور تم مجھے اکیلے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں اکیلا یاد کرتا ہوں۔ اور اذا ذکرتنی فی ملأ، اور اگر تم ایک جماعت میں مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں ایک ایسی جماعت میں جو تیری جماعت سے بہتر ہے تمہیں یاد کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو کہ یاد کرنے کا کیا معنی؟ ہمارے یاد کرنے کا معنی تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام۔ لیکن اللہ کے یاد کرنے کا معنی یہ نہیں کہ وہ تیرا نام لے کے یاد کرتے ہیں، معنی تیری حاجتیں پوری کر دیتے ہیں، تیری درخواستیں منظور کر دیتے ہیں، تیری دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے یاد کرنے کا معنی یہ ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آ جانا، دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے، بندہ اس میں کھو کے رہ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ جو ہے ریس میں لگے ہیں وہ ریس میں لگے ہیں، کرکٹ میں لگے ہیں کرکٹ میں لگے ہیں، فٹ بال میں لگے ہیں فٹ بال میں لگے ہیں، شکار میں لگے ہیں شکار میں لگے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، فلموں پہ بیٹھے ہیں، گیم پہ بیٹھے ہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ، کچھ یاد ہی نہیں، اتنا غافل ہو گئے۔ اللہ بار بار تمہیں یاد دلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تذکیر کے کوڑے برساتے ہیں کہ میرے بندے غافل نہ بنو، یاد ہو جاؤ۔ ایک گھڑی جو گزر گئی ہے، تیری عمر کم ہو گئی ہے، تو دنیا دور ہو رہی ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، جو آنے والی چیز ہے اس کے لیے تیاری۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعۃ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یاد رکھو، سمجھیں اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اسلوب بڑا عجیب ہے، غور کریں اللہ کے قرآن میں۔ نیند کرتے رہو گے تو قرآن تو نہیں سمجھ سکتے، طالب بھی سو جائے تو لوگوں کو کیا کہو؟ مجھے بتائیں کوئی علاج ہے؟ اچھا پہلے ہوتا تھا نا، طالب چھوٹے ہوتے تھے، استاد کی عمر زیادہ ہوتی تھی، جو طالب کو مار لیا ڈانٹ لیا۔ اب طالب بڑا ہو استاد چھوٹا ہو، کیا کرے؟ کوئی علاج آپ بتائیں، کوئی علاج ہو؟ ہاں ایک علاج کہتے ہیں کہ بھئی مرچ ہوتی ہے نا، سرخ مرچ، اس کو پیس کے رکھ لو، تھوڑی سی ناک میں دے دو نا، 2 گھنٹے نیند نہیں آتی، پھر انشاءاللہ عقل بھی کام نہیں کرے گا، نیند بھی نہیں آئے گی، عقل بھی فارغ ہو جائے گا، سمجھے گا پھر بھی کچھ نہیں۔ اب غور کریں، 5 چیزیں ہیں، لیکن 5 چیزوں کا اسلوب دیکھیں، انداز بیان دیکھیں۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ، یہاں جملہ اسمیہ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ جملہ فعلیہ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ جملہ فعلیہ، اور یہ مثبت انداز ہے۔ آگے منفی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یعنی 3 چیزوں کو مثبت انداز میں بیان کیا اور 2 چیزوں کو منفی انداز میں بیان کیا، اور اول کو جملہ اسمیہ بیان کیا، بعد میں جملہ فعلیہ بیان کیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن میں غور کرو، ڈوب جاؤ۔ اسی لیے اقبال چیختا تھا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔
اصل تو یہ ہے نا کہ قرآن میں ڈوبو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اس لیے آیا تھا طویل لکھ کے روٹی کماؤ. اللہ نے قرآن اسی لیے بھیجا تھا کہ مولوی کھول کے فال بتلائے تمہیں. فال نامہ جی. یا جب کوئی مر جائے تو قرآن اوپر پھرا کے مولوی کو پرانے کپڑے مل جائیں، مردے کے جوتے مل جائیں. اللہ کا قرآن عالم پہ جہاں بانی کے لیے آیا تھا، حکمرانی کے لیے آیا تھا. اللہ کا قرآن تاپوں میں سجانے کے لیے اور گلے میں گھول گھول کے پلانے کے لیے نہیں آیا تھا. اب یہاں 5 چیزوں کا ذکر ہے اور دوسری جگہ یہ ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، کیا ہے؟ سمجھیں کہ یہاں 5 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. تو عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ اللہ. اچھا اب دوسری جگہ دیکھو قرآن. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ نے فرمایا میرے نبی فرما دیجیے کوئی نہیں جانتا آسمان اور زمینوں میں غیب، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ. اسی طرح فرما دیا حسر کے ساتھ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اسی ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے کی کنجیاں، کوئی نہیں جانتا مگر. اور آگے کیا ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، جو خشکی میں ہے دریاؤں میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ جانتے ہیں. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ کوئی تری میں، کوئی خشکی میں کوئی چیز نہیں مگر کون جانتے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں. اب اسی طرح دوسری جگہ فرماتی ہیں ما تخرج من ثمرۃ من اکمامها، کہ کوئی پھل اپنے اس غلاف سے نہیں نکلتا مگر اللہ جانتے ہیں اور کوئی. تو وہاں تو بہت ساری چیزیں ہو گئی، یہاں تو صرف 5 ہیں. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ عالم الغیب ہے ہی اللہ کی ذات، کوئی عالم الغیب ہے ہی نہیں. تو پھر ان 5 کا کیا مطلب؟ تو اس بات کو سمجھیں. تو اس کے بارے میں علماء کرام نے جواب دیا ہے کہ اصل میں ان چیزوں کے بارے میں حضور پاک سے سوال کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا. تو لہذا ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. کیونکہ پوچھا ہی 5 چیزوں کے بارے میں گیا تھا، لہذا جواب میں بھی ان 5 کا ذکر آ گیا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ بندہ انہی 5 چیزوں کے بارے میں زیادہ متفکر ہوتا ہے کہ جی قیامت کب ہوگی، پتہ نہیں بارش کب برسے گی، پتہ نہیں بچہ ہوگا بچی ہوگی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کل کیا ہو، نفع ہو نقصان ہو، گھاٹا ہو فائدہ ہو.
پتہ نہیں کہاں. تو یہ چیزیں عام طور پہ اسی بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور انہی چیزوں کے لیے لوگ راہبوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، منجمین کے پاس جاتے ہیں، اور اصحاب جفر کے پاس جاتے ہیں، علم رمل والوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے بھی یہی چیزیں پوچھتے ہیں. تو اس لیے بطور خاص اللہ نے ان 5 چیزوں کے بارے میں وضاحت فرما دی. یہ دوسرا جواب ہو گیا. اور تیسرا جواب یہ سمجھیں کہ اب اس پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ایسا بھی تو موجود ہے کہ کوئی صاحب کشف آدمی جو ہے وہ یہ بتا دیتا ہے کہ بھئی تم جو ہے کل مر جاؤ گے، اور مر جاتا ہے. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو جنگ بدر کے ہونے سے پہلے صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے ہمیں بتلا دیا تھا کہ فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی، فلاں کی یہاں پڑی ہوگی، فلاں کی یہاں پڑی ہوگی. کسی کو نہیں، تو اب نبی نے تو بتا دیا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات یہ علم نجوم والے جو ہیں یا علم رمل والے جو ہیں، علم جفر والے جو ہیں، یہ بھی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں کہ سچی ہو جاتی. ماہر ہوتے ہیں علم کے اور بتا دیتے ہیں، اور وہ بات سچی بھی ہوتی. تو اب پھر یہ 5 چیزوں کا علم جو ہے کیسے بند ہو گیا؟ تو بات کو سمجھیں. اب مفسرین کرام نے اور علماء کرام نے سمجھایا کہ مسئلہ سمجھو. 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کلی علم جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں. اگر اللہ اپنے نبی کو وحی بھیج کے یا دل میں القاء کر کے بتا دیں تو وہ بھی تو پھر اللہ نے بتایا. اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا. اگر کسی اولیاء اللہ کو کشف ہو گئی وہ بھی تو اللہ کی طرف سے الہام ہے. اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ جی علم نجوم والے یا جفر والے یا رمل والے یا عدد والے بتا دیتے ہیں تو ان کا علم جو ہے ایک تو کلی نہیں ہوتا، دوسرا ان کا علم قطعی اور یقینی نہیں ہوتا، اور تیسرا ان کا علم جو ہے ما فوق الاسباب نہیں ہوتا، ما تحت الاسباب ہوتا. کیا مانا؟ کہ ایک لیڈی ڈاکٹر جو ہے الٹرا ساؤنڈ لگا کر بتا دیتی ہے کہ جی آپ کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتایا نا، تو یہ ما تحت الاسباب ہو گیا. بغیر اسباب کے بتا دے نہیں بتا سکتی. آپ نے گھڑی دیکھ کے بتا دیا کہ ٹائم 6 بج گیا، 8 بج گیا، 7 بج گیا، تو یہ کوئی علم غیب تو نہیں ہے، تو ما تحت الاسباب. آپ نے ٹیلی فون پہ بات کر لی 20,000 میل دور بندے سے اور مجھے بتا دی، تو یہ کوئی علم غیب تو نہیں ہے، تو ما تحت الاسباب. تو علم غیب ہو اور کلی ہو اور ما فوق الاسباب ہو، یہ صرف اللہ کی شان ہے. یعنی مثلا آج کے دن میں کتنے حیوان ہیں جن کے پیٹ میں حمل ہے، کتنی عورتیں ہیں،
کتنی مچھلیاں ہیں، کتنی مگرمچھ ہیں، کتنی پرندے ہیں، یہ سارا علم کون جانتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو بات کو سمجھے۔ اب اس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اور شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر علماء مفسرین نے ایک خلاصہ بیان کیا، اس کو سمجھ لیں تو آسان ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ غیب جو ہے سمجھ لو دو قسمیں ہیں۔ غیب جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک ہیں احکام غیبیہ اور ایک ہیں اقوام غیبیہ۔ احکام غیبیہ کا کیا معنی کہ جب تک میرے مدنی سرکار پہ قرآن نہیں اترا، حضور کو بھی پتہ نہیں کہ نماز کیا ہے، غیب ہے۔ سرکار دو عالم کو بھی پتہ نہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے، نصاب کیا ہے۔ سرکار دو عالم کو بھی پتہ نہیں کہ شراب حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی تو غیب ہے نا، احکام غیبیہ ہے نا، کوئی نہیں جانتا۔ احکام غیبیہ حتیٰ کہ عقائد ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ میرا محبوب جب تک ہم نے وحی نہیں اتاری آپ کو تو خبر نہیں کتاب کیا ہے اور عقیدہ ایمان کیا ہے، ہم نے آپ کو بتلایا ہے۔ تو یہ ہیں احکام غیبیہ جن میں عقائد بھی ہیں، شرائع بھی ہیں، احکام بھی ہیں۔ ان کا علم اللہ اپنے انبیاء کو دیتے ہیں، اور یہ وہی ہے جو قرآن کہتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ عالم الغیب اسی کی ذات ہے، وہ ظاہر نہیں کرتے مگر جس کو پسند فرماتے ہیں رسولوں میں سے، تو رسولوں پہ ظاہر کرتے ہیں، وحی بھیجتے ہیں، اخبار۔ اسی لیے قرآن ان کو انباء الغیب کہتا ہے، اخبار عن الغیب کہتا ہے، اظہار عن الغیب کہتا ہے، علم غیب نہیں کہتا، تو اللہ نے بتلا دیا ہے نا۔ یہ ہے احکام غیبیہ، ان کا علم اللہ رسولوں کو، نبیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں اقوام غیبیہ کہ کل کیا ہوگا، ایک ہوتے ہیں اقوام غیبیہ کہ موت کس جگہ آئے گی، اس کا ہر بندے کا، ہر جانور کا، ہر انسان کا، یہ کسی کو نہیں۔ ہاں خود ہی جزئی طور پہ اللہ کا بھی بتا دے، اللہ جزئی طور پہ، جیسے اصحاب بدر، قصہ بدر میں اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا تو ٹھیک، اسی طرح جزئی طور پہ اللہ چاہے تو کشف کے ذریعے یا الہام کے ذریعے اپنے کسی ولی کو بھی بتا دیں کہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہو کے مر جائے گا، فلاں بندہ جو ہے فلاں جگہ موت آئے گی، فلاں بندے کا جنازہ جو ہے فلاں بندہ پڑھائے گا۔ یہ تو جزئی واقعات ہیں، اس کا کلی اس سے مجروح نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اب سمجھیں، اچھا 5 چیزوں کا معنی یہ ہے کہ خاص طور پہ تمام مغیبات میں سے یہ 5 ایسے ہیں کہ جس کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں، ورنہ تو کروڑوں مغیبات ہیں۔ یہ 5 چیزیں ایسی، اس لیے میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لا نبی مرسل ولا ملک مقرب، نہ نبی نہ کوئی فرشتہ، ہاں اللہ چاہے تو بعض جگہ جزئی طور پہ کھول دیتے ہیں، وہ اظہار ہو جاتا ہے، پھر وہ علم غیب نہیں رہتا۔ دیکھو نا مثلا میری مٹھی میں ہیں 2 ریال، غیب ہے، اگر میں بتا دوں کہ جی میرے پاس 2 ریال ہیں، ظاہر ہو گیا، تو یہ غیب تو نہ رہا، بتا دیا تو غیب ہی نہ رہا نا۔ تو غیب اس وقت تک تھا جب اللہ نے ظاہر نہیں کیا، جب اللہ نے ظاہر کر دیا تو ظاہر ہو گیا، غیب تو رہا ہی نہیں۔
تو علم غیب جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، وہ کسی اور کی صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے سارے قرآن میں، حدیث میں عالم الغیب، علم غیب کی طرف مضاف ہو، اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا۔ اچھا، اور دیکھیں کہ خدا کے قرآن میں غور کریں کہ پہلا لفظ جو ہے وہ تو ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ جو ہے وہ استمرار اور ثبات پہ دلالت کرتا ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ تجدد اور حدوث پہ داخل کرتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں نا، بارش کبھی اتری پھر نہ اتری، پھر آ گئی پھر نہ آئی، پھر آ گئی پھر نہ۔ اسی طرح حمل ہوا نہ ہوا، حمل ہو گیا ٹھہر گیا، ولادت ہوئی نہ ہوئی، وہ تو تجدد و حدوث ہے نا، وہاں جملہ فعلیہ ہے، اور یہاں جملہ جو ہے وہ اسمیہ ہے۔ اچھا، یہ اس بات کے انداز میں ہے، اور آگے نفی کے انداز میں ہے کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اللہ فرماتے ہیں بندے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، ہو سکتا ہے میں اٹھوں ہی نہ، سو گیا مر گیا، کل دیکھا ہی نہیں۔ اچھا، پتہ ہی نہیں کہ کل کیا نفع ہوگا، نقصان ہوگا، خوشی ہوگی، غمی ہوگی۔ اچھا، وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور مکان کا بھی پتہ نہیں کہ موت کس جگہ آئے گی۔ اب سمجھو قرآن کو، بھئی مکان کا پتہ نہیں تو زمان کا بھی تو پتہ نہیں۔ سوال پہلے دماغ میں سوال رکھو نا، سوال نہ آئے تو جواب مٹی آئے گا۔ وہ مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک طالب علم کو استاد پڑھا رہے تھے، انہوں نے کہا اسد، تو طالب علم میرے جیسا کوئی غبی ہوگا، اس نے کہا مل اسد، استاد اسد کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا غضن فر۔ اس کو تو اسد کا معنی نہیں آتا تھا، تو غضن فر مٹی سمجھے گا وہی۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ اب اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا میں کس جگہ مروں گا، کس جگہ میری موت کوئی نہیں جانتا۔ چلو کب مروں گا یہ کون جانتا ہے؟ یہ بھی تو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں مکان کا تو ذکر ہے لیکن زمان کا ذکر نہیں، اس کی کیا وجہ؟ اس کے دو جواب ہیں، یاد رکھو۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اللہ نے فرمایا جب میں نے یہ بتلا دیا تجھے کل کا بھی پتہ نہیں تو موت کا کیا پتہ؟ زمان آ گیا اسی میں کہ جو تجھے کل کا بھی پتہ نہیں تو زمان بھی آ گیا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ میری موت آئے گی۔ مکان کے بارے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کا مکان عام طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ بھی بندہ مکے میں رہتا ہے، یار مکے میں ہی مرے گا نا، مدینے میں رہتا ہے مدینے میں مرے گا، پاکستان میں رہتا ہے پاکستان میں مرے گا، عام طور پہ تو یہی بات ہوتی ہے نا۔ لیکن کبھی ہوتا یہ ہے کہ رہتا مکے میں ہے مرا پاکستان میں، رہتا پاکستان میں مرا مکے میں۔ اللہ نے فرمایا جو چیز عام طور پہ معلوم ہے جب اس کا تجھے پتہ نہیں تو زمان کا تجھے کیا پتہ ہوگا؟ مکان تو عام طور پہ معلوم ہے نا، جو بندہ بھی بنگلہ دیش میں رہتا ہے بنگلہ دیش میں ہی مرے گا، جو بندہ سری لنکا میں رہتا ہے سری لنکا میں ہی مرے گا۔ اللہ نے فرمایا جو چیزیں عام طور پہ معلوم ہیں ان کا بھی تمہیں پتہ نہیں کہ ساری زندگی مدینے میں گزر گئی، موت پاکستان آ گئی، ساری زندگی پاکستان میں گزر گئی لیکن موت جو ہے وہ مکے مدینے میں آ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا جب تم مکان جو کہ معلوم ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو زمان کے بارے میں کیا جانو گے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اور دیکھیں قرآن کہتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا اترنا، یہ اترنا ہی کی بھی نہیں جانتا تو یہ کون جانے گا کہ کتنے قطرے اترا ہے؟ یہ تو پیمائش کرتے رہتے ہیں جی اتنی انچ بارش ہو گیا، چلو تم نے تو پیمائش کر کے اندازے لگائے، کوئی علم یقینی تو نہیں ہے نا۔ جو بارش دریاؤں میں ہو گیا، جو غاروں میں ہو گیا، جو پہاڑوں میں ہو گیا، جہاں تم پہنچے نہیں، تمہارے پیمانے نہیں پہنچے، کیا اندازے لگاؤ گے؟ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
ارحام جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک عورت کا الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دو وہ ما تحت الاسباب ہے۔ ارحام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے سوا علم کلی کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اور آگے إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، علم والا بھی اللہ کی ذات ہے اور جاننے والا بھی۔ اچھا خبیر مانا بھائی، خبیر مانا جاننا، آپ کہتے نہیں ابھی یہ بڑا خبیر ہے جی، بڑا جاننے والا آدمی ہے، عدل خبیر سقط، تو میں بڑے جاننے والے کے پاس پہنچ گیا۔ کہتے نہیں یہ خبراء ہیں، یعنی یہ جاننے والے لوگ ہیں۔ اچھا علیم مانا علم والا، خبیر مانا جاننے والا، تو کیا فرق کیا ہوا؟ کہیں آتا ہے بصیر، کہیں آتا ہے خبیر، تو یہاں اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک علیم اور دوسری خبیر۔ تو جب علیم ہے پھر خبیر کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو سمجھا نہیں، کبھی علم تو ہوتا ہے لیکن خبر نہیں رکھتا۔ دیکھیں نا، آپ کو علم ہے کہ آپ کا ابا گھر میں ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، علم ہے، لیکن آپ خبر گیری نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں، تو علم تو ہے لیکن دیکھا تو نہیں نا۔ تو لہذا خبیر اور علم میں فرق آ گیا نا۔ اللہ نے فرمایا میں ایسا عالم نہیں ہوں جو خبر ہی نہ رکھے اپنی مخلوق کی، علم والا بھی ہوں اور خبر والا بھی ہوں۔ میرا علم بھی کائنات کو محیط ہے اور میں ذرے ذرے سے باخبر ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ علیم خبیر۔ اب آپ دیکھیں علم ہے لیکن آپ کے دادا فوت ہو گئے، پتہ نہیں کب ہوئے۔ اچھا کبھی یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی 10 محرم کو فوت ہوا، لیکن آپ نے دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتے نہ نہ، میرے پاس علم بھی ہے اور ہر چیز میرے سامنے بھی ہے، میں عالم بھی ہوں، دیکھنے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، علیم بھی میں ہوں، بصیر بھی میں ہوں، خبیر بھی میں ہوں، یہ ساری میری صفتیں ہیں۔ تمہارا علم بھی عارضی ہے، تمہارا دیکھنا بھی عارضی ہے، تمہارا جاننا بھی عارضی ہے، تمہارا علم اتنا ہے محدود ہے، تیری بصر ہے محدود ہے، تیری خبر ہے محدود ہے، لیکن اللہ کے سامنے کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم واللہ اعلم۔ حرم شریف میں جھوٹا الزام لگا، بھئی جھوٹا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حرم میں تو اور زیادہ ہو گیا۔ اگر آدمی داڑھی کٹواتا ہے بالکل گناہگار ہے۔ داڑھی ایک مشت رکھنا جو ہے یہ صرف سنت نہیں واجب ہے، اور ایک حدیث میں یہ لفظ مبارک ہے کہ ان اللہ امرنی، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اور 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، سب داڑھی والے ہیں، صحابہ داڑھی والے، تابعین داڑھی والے، محدثین داڑھی والے، فقہاء داڑھی والے، اولیاء داڑھی والے، متقین داڑھی والے، محسنین داڑھی والے۔ تم خود بتاؤ کہ قیامت میں کن کے ساتھ حشر چاہتے ہو؟ جس کی شکل بناؤ گے اللہ انہی کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے، نہ سونا ضروری نہ چاندی ضروری۔ یہ تو جاہلوں کا مسئلہ ہے کہ پہلے سو جاؤ اٹھ کے پھر تہجد پڑھنی ہے، بے وقوفی ہوئی۔ عشاء کی نماز کے بعد جتنی نفل پڑھو گے سب تہجد ہے۔
واجب الطواف جو ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے افضل مقام ہے مقام ابراہیم، کیونکہ میرے آقا محبوب دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھے ہیں، اور یہی قرآن میں ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ لیکن اگر رش ہے وہاں جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھ لو، وہاں جگہ رش ہے پورے مطاف میں پڑھ لو، سارے حرم میں پڑھ لو، گھر جا کے ہوٹل میں پڑھ لو، تب بھی جائے۔ قرآن مجید کو چومنا جائز ہے، لیکن چوم کے عمل نہ کرنا کتنی بڑی لعنت ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ نے قرآن اسی لیے بھیجا تھا کہ چومو اور عمل نہ ہے، عمل نہیں کرے، ہم تو چومنا جانتے ہیں، نبی کا نام چومتے ہیں، قرآن کی جلد چومتے ہیں، باقی نماز تو تم پڑھو جی۔ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی مولویوں کے ہاتھ میں جنت ہے؟ نہیں، تمہارے ہاتھ میں جنت ہے، تم مولویوں کو نہ آنے دینا چاہتے۔ اللہ جہاں غفور الرحیم ہے وہاں وہ عزیز نہیں ہے، قہار نہیں ہے، جبار نہیں ہے، متکبر نہیں ہے، عزیز ذو انتقام نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ غفور الرحیم؟ تم ڈاکے مارو اللہ غفور الرحیم، تم قتل کرو جی اللہ غفور الرحیم، تم زنا کرو جی اللہ غفور الرحیم۔ کیا مطلب؟ یہ کیا مطلب؟ یہ اللہ کے ساتھ استہزاء ہے۔ ایک ہے بندہ ہے، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، پھر گر گرا کے دروازے پہ گر گیا، وہ فرماتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ یہ مانا تو نہیں کہ تم گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو اور کہو گے اللہ غفور الرحیم۔ تم میری نمازیں چھوڑ دو اور کہو اللہ غفور الرحیم، تم میرا سجدہ نہ کرو اور کہو اللہ غفور الرحیم، تم میرے نبی کی شکل سے نعوذ باللہ بغض رکھتے ہو، محمد کی داڑھی ہے تم مڑواتے ہو، تمہیں نبی کی شکل سے بغض ہے، اگر محبوب ہوتی تو نبی کی شکل نہ بناتے، صرف چومنے سے گزارا ہو جائے گا۔ خدا کا خوف کیا کریں، کوئی قرآن مجید کا چومنا جائز نہیں۔ کعبۃ اللہ کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ تکریم ہے، احترام ہے، عزت ہے، تاکہ ویسے بھی انسان ہیں، کھلتا ہے، اندر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، ہر چیز کو صاف کرنا ہوگا۔ نماز میں جب تشہد پڑھیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا پہ نفی کریں، الا اللہ پہ اس بات کریں۔ عالم بولتا ہے مردے سنتے ہیں، کوئی بولتا ہے مردے نہیں سنتے ہیں، تم نے زندوں کے مسئلے حل کر لیے ہیں، اب مردوں تک پہنچ گئے ہو نا، زندہ والے کام سارے تم نے حل کر لیے ہیں، باقی تمہیں مردوں کے مسئلے مشکل ہو گئے۔ سب کو نمازی بنا لیا ہے، سب کو دین پہ چلا لیا ہے، سب کا عقیدہ توحید پہ آ گیا ہے، سب کو تم نے مسلمان کر لیا ہے، باقی مردے والا جھگڑا باقی ہے، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ جب مرو گے نا پتہ لگ جائے گا سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی ہم سب نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا، پتہ لگ جائے گا۔ موٹی بات ہے کہ تم مثلا جا رہے ہو، کوئی بندہ ہی نہ ہو، سننے والا ہی کوئی نہ ہو، تو حکم ہے السلام کرو۔ اگر کوئی بیٹھا ہو تو کیا حکم ہے؟ کیا کہو؟ السلام۔ کیوں؟ سننے والا ہے۔ تو اگر وہ نہیں سنتے تو ہم قبرستان پہ گزرتے ہوئے سلام کیوں کریں؟ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسر یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ۔ اتنی لمبی بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہا مر گئے، جان چھوٹی، السلام علیکم، ملیں گے انشاءاللہ قیامت میں سلام کر لیں گے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر کے سر پہ اس طرح پھرا دیا ہے، دوسرا عمرہ کرے بال نہ ہوں پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا، نہیں پھرائے گا دم پڑ جائے گی۔ ایک
آدمی لندن سے بغیر احرام کے مکے آ گیا، پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، اس کو دو نقصان ہوئے، ایک دم بڑھ گئی اور ایک میقات کے عمرے سے محروم ہو گیا۔ مسجد عائشہ تو ہل ہے، میقات تو نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے حج کے مہینے میں عمرہ کیا ہے اور پھر حج بدل کیا ہے تو حج تمتع ہو جائے گا، ایک بکری رکھنا ضروری ہے۔ نماز عصر کے بعد مغرب سے پہلے احناف کے نزدیک نہ نفل پڑھے نہ طواف کے 2 رکعت پڑھے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے، اور حنابلہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ کہتے جی کہ نماز کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں پھر کھیلتے رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں میرا بھائی؟ نماز تو سکون کا نام ہے، نماز تو خشوع کا نام ہے، نماز تو خضوع کا نام ہے۔ نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بدن اور اس کا پورا دل دماغ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، پھر بھی کھیلتا رہے تو نماز نہ ہوئی، کھیل ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ نماز کے بعد مسجد بند ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں، اس زمانے میں چوری نہیں ہوتی تھی نا، اب تو لوگ سپیکر بھی کھول کے لے جاتے ہیں، پنکھے بھی لے جاتے ہیں، بند نہ کریں تو کیا کریں؟ کتنے پہرے دار رکھیں؟ مسجد کی ایئر کنڈیشن بھی ماشاءاللہ لے جاتے ہیں۔ اگر آدمی نے طواف عمرے کا کر رہا تھا، پہلے چکر میں کندھا نہیں کھولا، دوسرے میں یاد آیا، کوئی بات نہیں، سنت ہے، کیا ثواب ہے، نہیں کیا کوئی بات نہیں۔ سر مڈا کے ابھی غسل نہیں کیا، کوئی ضروری نہیں، کرے مرضی کہ نہ کرے مرضی۔ عورت نے چادر سے منہ صاف کیا، کوئی حرج نہیں، کوئی کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے تو جنازے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بد دعا ہوتی ہے؟ نہیں، جنازے کے اندر کیا ہے؟ اگر تو ہے بد دعا تو پھر بعد میں دعا ضروری ہے۔ اگر اندر بھی دعا ہے تو اس دعا پہ اعتبار نہیں تو بعد والی کا کیا اعتبار ہے؟ یہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ کیا ہے؟ تو یہ نماز والی دعا کافی نہیں ہے کہ بعد والی دعا فائدہ پہنچائے گی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم لا تجعلنا من القانتين، لا تجعلنا من الآيسين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، امورنا وامور المسلمين، قلوبنا وقلوب المسلمين، نیاتنا ونیات المسلمين، ذریاتنا وذریات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين ناجحين راشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب، فرج عنا كل كرب، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ چلے